على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد اور اس کے دربار میں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ابھی اسی وقت اس کی پیاری ذات کے بارے میں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے پیارے دین کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے اور فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی پہچان کروائی۔ ہمارے نبی کی سب سے بڑی قربانی کیا کہتے ہو؟ معراج کی رات میں اللہ کا دیدار 9 مرتبہ ہوا۔ کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ اللہ فرماتی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ عرب میں جب 2 جماعتیں جنگی لڑائیاں ہوتی تو جب صلح ہوتی تھی تو نہ اپنی کمان اٹھا کو، دونوں کے امیر جو ہوتے تھے جنگوں کے، وہ اپنے دونوں کمان لے لگا کے ساتھ قریب رکھتے تھے۔ اس کی علامت ہوتی کہ صلح ہو گئی، قوسین کے کنارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا میں اور میرے محبوب اتنے قریب تھے۔ معراج کی رات 9 مرتبہ اللہ کا دیدار، آنکھیں بھر کر ہمارے نبی دیکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بات امت کو 10 لاکھ احادیث ہیں، ایک بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتائی کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے نہیں بتائے۔ ایک درد میں، ایک تڑپ میں، ایک فکر میں چھوڑ دیا۔ بس اتنا کہے کہ جو یوسف کو پیدا کرنے والا خدا ہے، سمجھ لو وہ کتنا زبردست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ جب زلیخا کے بارے میں پورا مصر بات کر رہا تھا، ایک نوکر کی محبت میں ملکہ فدا ہو گئی ہے۔ ایک نوکر کام کرنے والا، اس کی محبت میں ملکہ عزیز مصر کی بیوی فدا ہو گئی ہے۔ تو جب زلیخا کے کان میں آواز پڑی تو زلیخا شہر کے بڑی بڑی عورتوں کو دعوت بلائی، سب کو تکیہ لگا کر ٹیک بٹھائی، سب کے ہاتھ میں پھل دی، چاقو دے دی۔ پھر حضرت یوسف سے کہا اخرج علیہن، یوسف آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں 3 آسمان پر میں نے میرے بھائی یوسف کو دیکھا۔ پوری کائنات کو اللہ آدھا حسن دیا ہے، میرے بھائی یوسف کو اللہ آدھا حسن دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورتی تھی! پوری کائنات، پوری دنیا، اس میں چاند، سورج، ستارے، ہر خوبصورت چیز، انسان، فرشتے، جنات، سب آ گئے۔ اللہ نے سب کو آدھی خوبصورتی بانٹی ہے، اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کہ تو جنت میں ان کی خوبصورتی لے کر جانا، تو سمجھو جنت سب سے زبردست جگہ پوری کائنات میں، اس جنت میں حضرت یوسف کی خوبصورتی لے کر ہمیں جانا سکے۔ تو جب حضرت یوسف آئے تو عورتوں کے اندر ایک چیز ہے، اچھی اور بری چیز کو جلدی پرکھتی ہوں۔ ہمیں کتنی اچھی ترکاری لے کر گئے تو بھی اس میں کمیاں نکالتی ہوں، ہمیں کتنا اچھا جوڑا لے کر گئے تو بھی اس میں کمیاں نکالتی ہوں۔
کہ تو اللہ ان کو وہ پرکھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ تو اللہ خود کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب حضرت یوسف کو دیکھنے لگی تو ہوش اڑ گئے ان کے، پوری کی پوری عورتیں، بھرے مجمع میں ایک عورت بھی ایسی نہیں بلکہ پوری کی پوری عورتیں، پھل پھسلیا، ہاتھ میں چاقو سے انگلیاں کاٹ لیے، کسی کو ہوش نہیں، سب ایک زبان ہو کر کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ تو زلیخا نے کہا قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اب سمجھ میں آیا، تمہیں میرے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ ایک ملکہ ہو کو، ایک عزیز مصر کی بیوی ہو کو ایک غلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئے، اب سمجھ میں آیا، تمہیں انگلیاں کاٹ لے، پھل نہیں کاٹے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جب حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے تو محمد الرسول اللہ کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے؟ تو امی عائشہ نے کہا یوسف کو دیکھ تو دیکھ صرف انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو سینہ چیر کے اندر کا دل نکال کے کاٹ لیتی۔ علماء بڑی اچھی تطبیق دی ہیں اس کی۔ خوبصورتی کا ایک پارٹ حضرت یوسف، خوبصورتی کا مرکز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو جسم میں ایک پارٹ انگلیاں کٹ گئی تو آدمی مر گیا نہیں بولتے، لیکن اگر دل کی دھڑکنیں رک گئی آدمی مر گیا بول دیتی۔ جسم پورا صحیح سالم ہے آدمی کا، لیکن اندر کا دل دھڑکنا بند کر دیا تو لوگ کہتی مر گیا۔ تو اللہ کہتا میرے بندے، جو یوسف کو پیدا کیا ہوں، جو محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا ہوں، تھوڑا تو سمجھ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ تو ہمارے نبی کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی امت کے لیے واپس آئے، اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہوا ہمارے نبی کو آنے، اتنے اچھے اللہ کا دیدار ہو جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس اپنی امت کے لیے آنا، یہ بہت بڑی قربانی ہمارے نبی کی۔ ہمارا نبی چھوڑ کر آئے ہمارے واسطے، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہمارے واسطے، سرسری نمازیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، کیا کہ کھڑ گئے پڑھ لیے ہو گیا، دربار میں حاضری دی ہمیں، رب العالمین کے دربار میں۔ ہم نے ہمارے سجدہ سے سنا کہ جب بندہ پوری ادب کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین میں دباتا ہے، سبحان ربی الاعلی زبان سے ٹکا ٹکا کے کہتا ہے، اللہ کو اتنا پیار آ جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں۔ اتنی زبردست نماز یہ ہمارے نبی لے کر آئے ہمارے واسطے، بڑی قربانی ہمارے نبی کی، صرف ہمارے لیے آئے، امت کے لیے آئے واپس، جن کو اللہ کا دیدار ہو گیا۔ خود جبرائیل رک گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل رک گئے، ہمارے نبی نے کہا جبرائیل مکہ سے ساتھی کیا ہو گیا، کہیں کو رک گئے؟ کہنے لگے حضور میری طاقت نہیں ہے، اب ایک قدم بھی میں آگے بڑھایا تو میرے 600 یا 700 پر پورے جل کے راکھ ہو جاتی، یہاں سے آپ کی ہمارے نبی اکیلے گئے۔ تو بڑی قربانی ہمارے نبی کی۔ تو ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان کیا، ہمارے اللہ کی پہچان کروائے ہمارے نبی۔ اگر ہمارے نبی اللہ کے بارے میں نہ بولتے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا تھا؟ زبان سے بولنے کا رہا، قل کہو حضور میرے بندوں کو بولو، مانتے نہیں، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد ایک ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، اکیلا کیسے کر سکتا بھائی کام؟ تو اللہ وہ بھی بول رہا ہے اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ تو چلو کسی کا محتاج نہیں تو شاید فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ہوگا کہ کوئی باہر والے تو سپورٹ نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے فیملی سپورٹ کرتی ہو، فیملی کچھ سپورٹ کرتی ہو، بچے ماں باپ کوئی ہو، اللہ وہ بھی بولتا ہے لم یلد، میری فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ بھی نہیں، میرے بچے بھی نہیں، ولم یولد، نہ میرے ماں باپ ہی۔ چلو ٹھیک ہے، اکیلا ہے تو ہمیں کچھ بھی کر سکتی، ہمیں ٹکر میں جا سکتی۔ اللہ کہتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹکر کا بھی کوئی نہیں، لاؤ دیں گے۔ میدان حشر میں اللہ بولتا کہتے ہیں قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ، زمین میں کبھی ان کو بلاتے، کبھی ان کو بلاتے، کبھی ان کو بلاتے مدد کے لیے، اب بلاؤ،
اب بلاؤ بھائی، کسے بلاتے ہیں؟ بلاؤ، نہیں بلا سکتے، کیسے بلا سکتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کے سب رب العالمین کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ کسی کا بھی سر نہیں اٹھے گا، سب ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی پہچان کروائے اللہ کی، یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر ایک احسان کا بدلہ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ کیا عجیب محبت کرے صحابہ نبی سے، کیا عجیب محبت کرے صحابہ اللہ سے، سمجھ میں نہیں آ رہا، عقلیں حیران ہیں۔ لوگ لیلا اور مجنو کی مثالیں دیتی، لوگ شاہجہاں اور ممتاز کی مثالیں دیتی، لوگ کبھی کبھی مجنو اور عاشق کی مثالیں دیتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں صحابہ سے دیکھ کر سیکھے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتی تھی، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، کتنی محبت۔ ایک عورت آئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں نبی کے روضے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی عائشہ دروازہ کھولے، روضہ رسول کے پاس گئی عورت، دونوں ہاتھوں کا سہارا لی، قبر کے اوپر ایسا بیٹھے روتی روتی مر گئی۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، دل سے نکلتی تھی محبت صحابہ کی۔ ایک عورت آئی اپنے بچے کو حاضر کرنے لگی، حضور یہ میرا بچہ ہے، میں یہ بچے کا کیا کروں، میں چھوٹا بچہ۔ کہنے لگی حضور آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، سب چھوڑنے تیار لیکن بچے کو نہیں چھوڑتی۔ ماں ہونا تو سین کر دیتی، جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہم ماں یا بچے دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، تو شوہر کہتا ہے بیوی کو بچا لو، بچہ ہونا تو اور ایک بار دیکھ لیں گے۔ لیکن ماں سے جب سین مانگا جاتا تو ماں بولتی مجھے کچھ بھی ہو جانے لیکن بچہ اچھا رہا، بچہ اچھا رہا۔ کہ تو یہ محبت صرف انسانوں میں نہیں، یہ محبت جانوروں میں بھی ہے، ماں کی محبت۔ چین میں ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو ایک عورت اپنے دودھ پیچھے بچے کے ساتھ ایک پتھر کے نیچے پھنس گئی۔ اللہ کی شان، کسی کی نظر نہیں پڑی، پتھر پڑا اوپر، پتھر پڑنے کی وجہ سے ایک ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کے ساتھ اندر پھنس گئی۔ تو اسے 3 دن کے بعد ہوش آیا تو نہ اپنے اسپتال میں ہے بچے کے ساتھ، اس کے 10 کے 10 ہاتھ زخمی ہیں، مار لی ہے پورا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اماں اس کا ہم علاج کرنا ہے، بولو یہ زخم کیسے لوا؟ تو ماں کہنے لگی میرا بچہ میرے ساتھ تھا، بھوک کے لیے رو رہا تھا، میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، پلٹنا بھی مشکل تھا، تو میرے ہاتھ میں انگوٹھے میں مار لگایا تھا تو میں میرے بچے کے منہ میں رکھ دی، میرا بچہ خون چوستا رہا، خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رویا بچہ، پھر میں اپنے ہاتھ کو اپنی انگلی کو زخم کرنے لگی پتھر سے، پھر یہ انگلی رکھی، ایسے 10 انگلیاں زخمی بنا کر میں نے اپنے بچے کے منہ میں رکھا تو بچہ خون پینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، ماں کے جسم سے خون جانے کی وجہ سے ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ تو ہمارے حضرت نے کہا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے تو آپ کیسے سمجھ گئے کہ اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دیتا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ غلط تصور بٹھایا جا رہا ہے ہم نہ پیش کرنے نہیں آیا اللہ کو، ہم نہ پیش کرنے نہیں آیا نبی کو۔ کتنا خیال کرتا ہمارا، صبح میں اٹھنے سے لے کر شام تک ہمیں سمجھتی ہماری سیکورٹی، ہماری حفاظت ہمیں خود کر رہی، نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میرے بندے تیرے اوپر ہر ایک حفاظت کے واسطے ایک فرشتے کو رکھ کر انہوں حفاظت کرتے تھے۔ تو جو محبت ہوتی تھی جذباتی محبت اللہ چاہتی، سرسری محبت اللہ نہیں چاہتے۔ میرے بندے میرے سے جذباتی محبت کرنا، لوگ اسے دکھاوے کا نام بھی دیں دیں، لوگ اسے کچھ بھی نام دیں دیں، لیکن فرق تو کیا پڑنے کا، ہم نہ لوگوں کا معیار، ہم نہ ضرورت ہی نہیں، لوگوں کی معیار کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگوں کا معیار 90 پر 9 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے تو اس برائی کو ٹوکنے والا انسان ہے، 90 پر 9 برائیاں ہیں، ایک اچھائی ہے تو اس اچھائی کو پروٹوکول دینے والا رحمان ہے۔ انسان اور رحمان میں یہ فرق۔ آج ہمارا پورا معیار دنیا کے انسان، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کا معیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول
بولنا بڑا آسان، دیکھو کتنا اچھا ہے بولنے کے لیے کہ اٹھائے گرم گرم کمبی اٹھائے اپنے سر میں برابر درمیان میں گرم گرم کمبی کو رکھ لے چلے گئے. حبشی تھے، بال گھنگری آلو تھے، گرم گرم کمبی رکھ لے چلے گئے درمیان سے. لوگوں نے کہا بھئی کیا پاگل بنے، کیوں ایسا زخم کر لیا سر کو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی بیچ کی مانگ نکلتی تھی، میری تو مانگ نہیں نکلتی تھی اس لیے زخم کر لیا. اب زخم ہوا نا، زخم ہوا تو چلتا، لیکن نبی کی سنت تو آگی نا، بس سنت آگی نہیں بس منجے. عبداللہ ذوالبجادین 2 چادر والے کہ باپ نہیں تھے، چچا کی پرورش میں پلک تھے. تو معلوم ہوا چچا کو کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا ہے، تو خوب مارنے لگے، زنجیروں میں بند کو رکھ ڈالے گھر میں. تو پھر بھی نہیں چھوڑے انہیں، اللہ کی محبت نہیں چھوڑے، نبی کی محبت نہیں چھوڑے، نمازیں نہیں چھوڑے، کوشش کر کو کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو چاچا کو غصہ آیا، بیڑیاں نکال کر باہر ٹھیل ڈالے، کپڑے بھی نکالیے، میرے کپڑے یہ دے، کپڑے بھی نکالیے، ایک بھی کپڑا جسم کو نہیں. ماں کو رحم آیا، ماں پیچھے سے 2 چادر ڈال دی، 2 چادر وڑ نبی کے پاس آ گئے، سیدھا مدینہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہنے لگے حضور سب چھوڑا لگا ہوں خدا راست، آج ہمیں خواہشات کو نہیں چھوڑ رہی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان. اللہ وہ تو کہتا ہے کہ میرا خواہشات کی قربانی دے، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کیسا ساتھ دیتا ہے. صحابہ بھی خواہشات کی قربانی دیے، بھی خواہشات کی قربانی دینا. خواہشات یعنی جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو ہم نہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے، اسے چھوڑنا ہم، تبھی ہمارا مقام بلند ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری جو دعائیں، ہماری جو نمازیں، ہمارے جو نیکی کے کام ہیں، سب کا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اور جنت میں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے. تو 2 چادر اوڑھ لے کے آ گئے، مدینہ آ گئے. مدینہ میں زندگی گزارتے تھے، مسجد نبوی میں کوئی کب ملیا تو ملیا الحمدللہ روزی، نہیں ملیا تو روزہ، روزانہ جہری ذکر اللہ 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 بولتے ہوئے مسجد میں بیٹھ آتے تھے. شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی کہ اللہ میں عبداللہ سے خوش ہوں، تمہیں بھی خوش ہو جاؤ. تو صحابہ معیار اللہ اور اس کے رسول کو بنائے. انشاءاللہ ہم بھی بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہمارا معیار صرف اللہ. ہمارے ہر کام میں اللہ کی خوشی کو ڈھونڈنا، ہمارے ہر کام میں نبی کے طریقے کو ڈھونڈنا. کتنا اچھا دیکھو، روزانہ کھا رہی ہیں لیکن وہ کھانا نبی کے طریقے کے مطابق کھا گئے تو جنت ہے انشاءاللہ. روزانہ پانی پی رہی، وہ پانی میں ہمارے نبی جیسا پیتے تھے ویسا پی گئے تو جنت ہے انشاءاللہ. روزانہ تجارت کر رہی، وہ تجارت نبی کے طریقے پر کر لی ہے تو جنت ہے. روزانہ آپ آفس جا رہی، وہ اس طریقے سے نبی جس طرح اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت داری کے ساتھ کام کرتے تھے تو باقاعدہ اسے بھی انشاءاللہ جنت ہے. مرتبہ ایک ہمارے حضرت نے ایک قصہ ہم سب کو سنایا. ایک نوجوان ابراڈ گیا، فارن گیا جاب کے لیے، تو چہرے پر داڑھی تھی. تو آفس کے مینیجر نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے. وہ کہنے لگا کہ اس کے ساتھ تم کام نہیں کر سکتے، تم کو نکالنا پڑے گا. وہ کہنے لگا میں تو نہیں نکال سکتا، لیکن ہم تو آپ کو جاب نہیں دے سکتے، آپ کو 1 یا 2 دن وقت دیں گے، اب سوچ کر فیصلہ سناؤ. تو وہ نوجوان گھر گیا، بہت دیر تک سوچا کیا کریں کیا کریں کیا کریں. تو اس کے دل میں خیال آ کہ تو شیطان تو 24 گھنٹے ساتھ میں ہے. تو نوجوان کے دل میں شیطان آ کر خیال ڈالے گا بھئی چند دن کی بات ہے، نکال لے، پھر جب ڈیوٹی لگ جائے گی، جب سیلری آ جائے گی، جب ہمارا کام مضبوط ہو جائے گا تو ہم پھر اپنی مرضی سے رکھ لیں گے. سمجھ کر نکال دیا داڑھی، آ کر بیٹھ گیا مینیجر کے پاس. تو مینیجر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ نکال دیا ہوں لیکن تو ڈیوٹی ضروری ہے. تو اس کا ایک جملہ، تاریخی جملہ ہمارے استاذ نے کہا، مینیجر نے کہا تمہاری شریعت میں جو سب سے بڑا مقام ہے اللہ کے بعد تمہارے نبی کا ہے، تم اس نبی کی عظمت نہیں کر سکتے تو تم میری کمپنی کی عظمت کیا کرو گے؟ کل کے دن تم میری کمپنی کو بھی شیئرز پہ بیچ دو گے، تم خیانت کر دو گے، چھوڑ دو گے، دھوکہ دے دو گے. حضرت نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے پاپ، ایک وقتی گناہ وہ نوجوان غلط ہے، ہم نے یہ نہیں نا استغفر اللہ
ہمارے نبی نے کہا کسی کو برا بولنے سے پہلے خود دیکھ لو آپ کتنے برے ہو. ہمارے نبی کہا کرتے تھے کسی کے اوپر برا بولنے سے پہلے سب سے پہلے بولنے والا برا ہے. یہ دیکھو پہلے میں کتنا برا ہوں, میں کہاں تک اللہ کے ساتھ حق ادا کر رہا ہوں. تو ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ, بس نعوذ باللہ اس کی توہین, اس کی بے عزتی نہیں, کہ خسرت دنیا والآخرہ. ہم نے نبی کو چھوڑا تو ہمارے نبی اسی لیے کہا کرتے تھے غیروں کے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دینا, اس لیے کہ ان کے خدا جھوٹے ہیں. جب ان کو گالیاں دو گے تو انہوں سچے خدا کو گالیاں دیں گے. غیروں کے رہبروں کو, لیڈروں کو, پجاریوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو بھی برا تانا نہ دینا, اس لیے کہ وہ تمہارے سچے نبی کو گالیاں دیں گے. اخلاق, کیا اخلاق پیش کرتے تھے ہمارے نبی. کبھی بھی ایک بھی غلط طریقہ ہمارے نبی سے نہیں. تو ہمارے نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ میری امت میرے طریقے پر آ جائے. 24 اس لیے اللہ کہتا ہے کتنا پیارا نبی, ہر باپ جیسا خواہش کرتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے بچے کے بیک گراؤنڈ کے لیے کچھ نہ کچھ میں کر کے چلا جاؤں. اسی طرح ہمارے نبی کی خواہش تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارے نبی حریص تھے, ہمارے نبی کی خواہش تھی, حرص تھی کہ میرے ہر امتی کو جنت الفردوس میں جگہ مل جائے. اسی لیے اپنی دعا بھی اپنے ساتھ رکھیں. اللہ نے چوائس دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آدھی امت کو جنت میں لے جا سکتی, یا نہیں تو آپ شفاعت کبریٰ آپ اپنے پاس رکھ سکتی. شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی جنت میں لے جا سکتی. ایک بار زندگی میں لا الہ الا اللہ بولو ایک مرتبہ. ایک بار زندگی میں کوئی بھی عمل نہیں, لا الہ الا اللہ, ایک بار حقیقت میں بھی نہیں, اخلاص میں بھی نہیں, زبان سے نکل گیا تھا ایسے ہی, اللہ بول دے گا تو اسے بھی جنت میں لے کر جاؤ. احادیث موجود ہیں جن کے پاس یہ ایک نیکی بھی نہ ہو, میرا اللہ ان کو بھی جنت دینے کا وعدہ کرے ہے. ایک نیکی بھی نہ ہو, اللہ کی جنت ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. کیسے لوگ ہماری امت, کل بھی بول رہا تھا کہ ہماری امت میں قیمتی ہیرے ہیں, ہم نے کھو دیا, ہم نے گنوا دیا ان کو. لوگوں کو تانے دیکھو سود خور, قاتل, شرابی, زانی, بدکاری, جھوٹا, مکار, سود کمانے والا, حرام کمانے والا, ناچ گانے کرنے والا, کامیڈی, دعوت و تبلیغ کا کام. اللہ اکبر, کیسے لوگ اس راستے میں آئے. امت کے قیمتی ہیروں کو ہم نے گوا دیا. سنار کو معلوم ہوتا ہے ہیرے کی قیمت, وہ پرکھتا ہے. تو یہ صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. ہم نے قیمتی ہیرے گوا دیے. تو آج کفر کے حوالے, شرک کے حوالے بڑے علماء الگ ہو گئے ہمارے اخلاق کی وجہ سے. اس لیے کسی بھی انسان کے ساتھ برائی کرنا, کسی بھی انسان کو تکلیف دینا, کسی بھی انسان میں کمیاں نکالنا, یہ ہماری اخلاق نہیں, یہ ہماری شریعت نہیں. ایک نیکی نہ ہو تب بھی اللہ جنت دینے کا وعدہ کیا ہے, اور احادیث بھی موجود ہیں. ایک آدمی کو لایا جائے گا, ایک بات بول کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ, کہ 50 نیکیاں اور 50 برائیاں برابر ہوں گے سب, مثالاً 50. اللہ فرماتی فمن ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون. اگر نیکیاں بڑھ گئی, گناہ کم ہو گئے تو جنت. یہ بات قرآن سے ہم پڑھے تھے, لیکن ہم نے یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کا رحم کے تاج چھائے. کرونا میں ہم دیکھے بچے 10th کا ایگزام نہیں لکھے, بچوں کو پاس کر دیا گیا, نہیں لکھے. حالانکہ پورے ساروں کو معلوم, پورے لیکچرروں کو معلوم, حکومت کو بھی معلوم کہ ہر بچہ نہیں پڑھنے والا ہوتا. ہر بچے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پاس ہو سکے, بچے بھی فیل ہوتی. لیکن حکومت اتنا رحم کری کہ بیماری کی وجہ سے کیا کر دی, سب کو پاس, سب کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ, بچے سب خوش ہو گئے. تو جب ہندوستان کی حکومت نہیں, وہ بھی ایک صوبے کی حکومت اتنا رحم کر سکتی ہے, یہ تو رب العالمین رحمان الرحیم ہے. 50 نیکیاں اور 50 برائیاں, اللہ اسے بولتی ہے ایک نیکی لے کر آ جنت. اللہ بولتی ہے ایک نیکی لے کر آ, 50 پر ایک نیکیاں ہو گئی جنت.
पूरी जन्नत बीवी माँ बाप बच्चे भाई सबके पास जाता कहते एक नेकी दो, एक नेकी दो, एक नेकी दो, बाप माँ भाई बीवी बच्चे। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी। अल्लाह बड़ा अजीब जुमला लाए, माँ बाप पहले नहीं लाए, बीवी बच्चे पहले नहीं लाए, अल्लाह फर्स्ट जुमला क्या लाई, भाई भाई से भाग जाता है। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं भाई और भाई में चीज़, माँ बाप में कम, क्योंकि तो माँ बाप बूढ़े हो जाते, बीवी बच्चों में कम। ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती प्रॉपर्टी की, बिजनेस की जो लड़ाइयाँ होती भाई भाई से होती, भाई और बहनों से होती। अल्लाह फरमाता है सबसे पहले तुम ना छोड़कर भागता सो तुम्हारा भाई, व उम्मी व अबी, फिर माँ फिर बाप, व साहिबती व बनी, फिर बीवी फिर बच्चे। कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं, एक नेकी देने तैयार। साफ बोल देती थी ख़ानदान वाले हमारा तुम्हारा रिश्ता दुनिया का भाई यहाँ नहीं हो सकता, एक नेकी नहीं दे सकते। फिर अल्लाह ऐसे आदमी के पास ले जाकर बिठाती कहते जिसके पास एक ही नेकी रहती कहते, उसके पास ही तो अल्लाह ले जाकर बिठाती कहते, अल्लाह बिठाती। उसके दिल में ख्याल उन्हें जाकर बैठ को अफसोस से बैठा तो उसके बाजू वाला पूछता है कि भाई क्या बात है, क्यों अफसोस में ही? वो बोलता कहते मेरे पास एक नेकी की कमी है, एक नेकी मिल गई तो मैं जन्नत में चला जाता हूँ। तो उन्हें बोलता कहते मेरे पास एक नेकी है, मैं वो एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता, ले तुम्हें एक नेकी ले लो, तुम्हें जन्नत में चले जाओ। तो उन्हें खुश होता हुआ अल्लाह के पास जाकर बोलता कहता है अल्लाह मुझे नेकी मिल गई, मुझे नेकी मिल गई। अल्लाह पूछती इतने ख़तरनाक माहौल में भी तेरी फ़िक्र करने वाला कौन, उसे लेकर आ। तो बाकायदा जाए उसे लेकर आएंगे, अल्लाह पूछेगा इतना बड़ा सखी तू कि तू आज नेकियां देकर एक आदमी को जन्नत में भेज रहा है। वो कहेगा अल्लाह मेरे पास है सच एक नेकी, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने इसे दे दी ताकि ये लेकर जन्नत में चला जाए। अल्लाह बोलती कहते अच्छा आज सखी मैं हूँ, आज सखी मैं हूँ, आज दिल खोल को देने वाला अगर कोई है तो मैं हूँ, मेरे से कोई बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए तू भी जा जन्नत में और तू भी जा जन्नत में, तू भी जा जन्नत में, तू भी जा जन्नत में। अब बोलो इसके पास कितने नेकियां थे? नहीं भाई जो नेकी दिया ना उसके पास कितने थे नेकियां? हमें कितना अच्छा बोला नहीं, कातिल ने, शराबी ने, चोरी ने, जानी ने, कैसे कैसे लोगों को हमने खुद देखा कि मौत के वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए मर गए। जिंदगी भर लोग ताने देते रहे लेकिन मरने के वक्त अल्लाह का नाम ले लेकर मर गए। अल्लाह अकबर, अक्लें हैरान। लोग कहते थे कि बराबर नहीं। उनके जनाजे में हमने देखा कि लोगों का हुजूम था। फैसले अल्लाह करना है। ये जाहिर तो इंसान देखते हैं, बातिन अल्लाह देखता है। हमारी तन्हाइयाँ अल्लाह को मालूम है कि कितने लोग रातों में जाकर रो लेती, माफ़िया मांग लेती, हमने क्या मालूम। इसीलिए हदीस में है कि जब कोई आदमी गलत काम करे उस काम पर उसे टोको न को। अगर तुम्हें टोक डाले, उन्हें माफ़ी मांगे या नहीं मांगे वो अल्लाह उसके बंदे का मामला। अगर तुम्हें उसे टोक डाले तो जब तक अल्लाह वो काम तुम्हारे से करा को तुम ना बेइज्जत कराता नहीं कि तब तक अल्लाह मौत देता नहीं। अल्लाह करा कुछ मौत देता नहीं। आज हमारी बच्चियाँ हमारे घरों में कुछ ना कुछ होता है तो हमें थोड़ा पीछे चल जाना, थोड़ा पीछे बैठकर सोचना कि शायद हमें भी किसी को कुछ करे होंगे। इसलिए हमारे साथ ऐसा रहा, कमाते दिन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहसुद कमा यम्बुत, जो बोगे वही मिलेगा आपको। तो बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह का जो मामला है वो बड़ा नाजुक है, हमारे नबी का जो मामला है वो बड़ा नाजुक है। डरते रहना है, माफ़िया मांगते रहना है, अपने अखलाक को संवारना है, अपनी आदतों को संवारना है। हम घर बैठे भी जन्नत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के रास्ते में भी जन्नत हासिल कर सकते हैं, दुकान बैठे भी हम जन्नत हासिल कर सकते हैं, जॉब करते हुए भी हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। कह तो मेरा अल्लाह अखलाक को देखता है, सिफ़ात को देखता है, काम को देखता है, अखलाक को, नियतों को देखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ के हाथ को ऐसा उठाकर पूरे सहाबा को दिखाया, ऐसा दिखाकर प्यार भी करके कहने लगे बीवी बच्चों के लिए मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल-कासिब हबीबुल्लाह। बीवी बच्चों के लिए मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कितना अच्छा दीन देखो हमारा। सही ताजिर अत्ताजिर सदूक़ुल अमीन, सच्चाई और अमानतदारी के साथ बिजनेस करने वाला, माअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, सिद्दीक़ीन के साथ, अंबिया के साथ, शुहदा के साथ उसका हश्र, अगर बेपर सही मानो में।
ہر ایک اعتبار سے ہمارا نبی راستہ کھلا رکھے، لیکن باتوں کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن چھوڑ ڈالے، ہمیں حدیث چھوڑ ڈالے، ہم صرف سنی باتوں کو ہمیں دین سمجھ گئی۔ دین بہت آسان ہے، بہت آسان، ہمیں مشکل بنا لے۔ تو جب ہم قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ معلوم ہوتا ہے، بہت سکون کے ساتھ زندگیاں گزریں گی ہماری۔ صحابہ کی جب روح نکلتی تھی تو خون بہت زیادہ نکلتا تھا، جب ان کے گلے کاٹے جاتے تو خون بہت زیادہ نکلتا تھا۔ نجما، حکما، طبیب کہتے تھے، اطباء کہتے تھے کہ انہوں اپنی موت سے بڑے خوش تھے، اس لیے ان کا خون بہت زیادہ آ رہا ہے۔ کہ تو موت کے وقت آدمی ڈر جاتا ہے، ڈرنے کی وجہ سے خون سوکھ جاتا ہے اس کا، لیکن صحابہ کا خون نکلتا تھا اس لیے کہ وہ اپنی موت سے بڑے مطمئن تھے۔ موت سے مطمئن کب ہو سکتی؟ جب دل میں اللہ ہو، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھو، اللہ کو بتا نہیں سکتے، نبی کو چھپا نہیں سکتے، اللہ کو بتا نہیں سکتے نبی، ہمارے نبی کو اسی لیے اللہ محمد بولو، بولو ایک مرتبہ محمد، 2 مرتبہ پیار ہو جاتا۔ ہمارا حضرت طارق جمیل صاحب داماد پر کہتے زیادہ بولتے رہتے کہ 2 مرتبہ پیار ہو جاتا۔ کتنا پیارا نام دیکھو، محمد، کائنات میں کسی کا نام نہیں، خود بخود پیار ہو جاتا، 2 ہونٹ خود بخود لگ جاتے۔ اللہ بولو، اللہ، ہونٹ ہلتے اس نہیں، کہ تو اندر کی چیز ہے اللہ۔ اس لیے ایک تحفہ ہے، جاندار، شاندار، عزت دار اور مالدار تحفہ۔ انشاءاللہ آپ قبول کریں گے؟ انشاءاللہ ہاں کریں گے کیا بھائی؟ تحفہ ہے ہمارا حضرت، ہم نہ دی ہمیں، تم نہ دے رہی۔ میں باقاعدہ بولتا رہتا ہوں بچوں کو، ہمارے 24 سال ہو گئے ہمیں، اب تک ہمارے ماں باپ کے ساتھ 1 مہینہ بھی برابر نہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے ہمیں، اب تک ہمارے ماں باپ کے ساتھ 1 مہینہ بھی نہیں رہے۔ ہماری پوری زندگی تدریس، تعلیم، تربیت اسی میں ہے۔ تو ہمارے اساتذہ ہم نہ دعائیں دے کر، ہم نہ تحفے دیتے تھے۔ حضرت نے کہا قل هو اللہ احد، پڑھو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ 100 مرتبہ صبح سے لے کر شام تک، دکان میں، آفس میں، چلتے پھرتے، گاڑی میں، کہیں بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اللہ کی قسم، اس کی موت ایمان پر آتی ہے کہ تو یہ اللہ کو یہ سورہ بہت پسند۔ اور ساتھ میں استغفر اللہ، جتنے بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، بزنس کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، پراپرٹیوں کے اعتبار سے، کوئی بھی، استغفر اللہ، کیا بولو؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حدیث ہے کما تعیش تموت، جیسا گزارو گے ویسا مرو گے۔ گھروں میں بچیوں کو بولو، ایگزام سے، بچوں کو کچھ انٹرویو ہے، کچھ بھی ہے، استغفر اللہ، اس کی پابندی کرو گا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم بولو، درجے بلند۔ تو اللہ دنیا میں بھی درجے بڑھاتا ہے، صرف آخرت میں نہیں۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سنتیں اللہ دنیا میں بھی۔ روم فارس کی چابیاں حضرت عمر کے قدموں کے نیچے آ گئی نیچے۔ روم اور فارس بڑی بڑی حکومت ہے۔ تو 3 چیزوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ موت تک انشاءاللہ کریں گے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص، کبھی بھی آپ صبح سے لے کر شام تک، کبھی بھی آپ سونے سے پہلے تو ایک بار تو پڑھ کر سو جانا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے۔ دوسرا استغفر اللہ، ہمیں معمولی سمجھ نہیں، یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی۔ یا اللہ ہمارے نبی پر سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی۔ جب ہمارے نبی کو ہم دعا دیے تو فرشتے ہمارے حق میں آمین بولتی ہوتی۔ اس لیے 3 چیزیں انشاءاللہ پابندی سے، تو ہمیں دین سمجھنا ہے، سیکھنا ہے،
علماء کی صحبت اختیار کرنا ہے ایسے دعوت و تبلیغ کے راستے میں میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ باہر سے ہم کھانا کھائے بغیر، گھر کے اندر گئے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے گھر برابر نہیں، کھانا برابر نہیں۔ اندر گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کتنا اچھا ہے، کھانا کھائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کتنا اچھا ہے۔ آج ہمارا بھی یہ حال، ہم چند لوگوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ دعوت و تبلیغ کا فیصلہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ نہیں، کیسے لوگ ہدایت کے راستے پر آئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں مقبول کام، چند لوگ برائی کرنے کی وجہ سے، چند لوگ یہ کرنے کی وجہ سے، کبھی عرب کے بارے میں، کبھی ان کے بارے میں، نہیں، ضرورت نہیں ہے ہمنا۔ کام اللہ کا ہے، کام نبی کا ہے۔ اس میں صرف درد ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو اللہ کے گھر سے دور ہے اسے یہاں تک لانا ہوتا۔ ہمارے یہاں عزت مقصود نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ آنا، یہ جانا، یہ سمجھانا ہوتا ہے۔ ہم بھی آئے ہیں آپ کے لیے، آپ کے پاس آیا، ہمارا گشت کا دن بھی تھا، گشت بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ بس ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں لگائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون تیاری لگانے کے لیے اللہ کے راستے؟ سب تیاری نہیں انشاءاللہ۔ آپ مصروف ہی، بزی ہی، مقامی کام میں بھی ساتھ دو، تھوڑا ملاقاتہ میں ہو سکے تو، مشورے میں ہو سکے تو، تعلیم میں کوشش کرو انشاءاللہ۔ ورنہ آپ اپنے بچوں کو تو بھی لگاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو، باقاعدہ مسجد بھیجو۔ آج بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، اللہ معاف فرمائے، بچوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہی بچے کل میدان حشر میں ہمیں اللہ کے پاس جہنم مانگیں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالو۔ قرآن کی آیت ہے، بددعا مانگیں گے بچے۔ تو بچوں کو خود بخود مسجد کے حوالے کرو۔ بچوں کو مسجد کے حوالے کرنے سے بچے خراب نہیں بلکہ بچے بنتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، کسی اچھے گھر میں بھیج ڈال کو ہمیں مطمئن ہو جاتی کہ ہمارا بچہ اچھے گھر گیا ہے، سیفٹی سے ہوم ورک کر لے شام تک آ جاتا ہے۔ مسجد میں بھیجنے آج ماں باپ ڈر رہی ہے میرا بچہ بگڑ جاتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے گھر میں کیسا بگڑتا بھائی؟ نہیں بگڑتا۔ تربیت ہماری، اس لیے کوشش کرو انشاءاللہ۔ کون نکلتی نام لکھ لیں گے؟ ہاں نکلتی نہیں انشاءاللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں بول رہا ہوں آپ تمہیں مصروف ہی بچوں کا نام بھی لکھا سکتے ہو 3 دن کے واسطے، خالی 3 دن کے واسطے جاؤ، جا کر دیکھو انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان رہے۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔